بلا رہا ہوں طلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کے ساتھ ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین. آج جس اہم مقصد کے لیے یہ پریس کانفرنس کال کی گئی ہے اور جس تسلسل کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان میں مختلف سب اسپیشلٹیز سے تعلق رکھنے والی تمام آرگنائزیشنز ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اور ایز اے نیشنل کاز کے طور پہ ایک ساتھ ایک آواز ہو کے عالمی طور پہ ہونے والے ظلم کے خلاف جمع ہو کے اور ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ان تک خوراک اور دوا کی پہنچانے کے لیے یہ جو ایک ریسنٹ کاوش اور کوشش کی ہے جس میں ایک بہت ہی کم عمر بچی نے اپنا ایک کرٹیکل رول پلے کیا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ بڑی بڑی سپر طاقتیں اور بڑے بڑے ممالک وہ کام نہیں کر سکے جو اس بچی نے کیا ہے اور جس طرح سے یہ پورا کاروان آگے بڑھا ہے. ہم آج ہمارے درمیان ہماری ایک آرگنائزیشن جو کہ پورے دنیا کے اسلامی ممالک میں موجود اور میرے خیال میں دیگر ممالک کی بھی جو ریپرزنٹیشن کرتی ہے نہ صرف اسلامی بلکہ دیگر ممالک میں بھی جو ڈاکٹرز کی آرگنائزیشنز ہیں اب مور دین 50 ڈاکٹر کنٹریز کی جو ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے فیما فیڈریشن اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر پروفیسر اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اس پروگرام کو ہم باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں اور ہم سب سے پہلے اقبال صاحب سے پروفیسر اقبال صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس پورا یہ جو پورا ایک کاروان نکلا ہوا ہے یہ پورے جو شپس جو نکلی ہیں اور اس کے ساتھ فیڈریشن اسلامک ایسوسیشن کا کیا اسٹینس ہے اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے حوالے سے بھی. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی اجتمعنا علی کلماتہ. محترم صدر پیما، جنرل سیکرٹری، صحافی حضرات، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں پہ کراچی میں ایک پریزیڈنٹ آف سوسائٹی آف واسکولر سرجنز آف پاکستان ہے، اس کی میٹنگ میں آیا ہوا تھا اور مجھے حکم ملا ہے کہ اب میں یہاں حاضر ہو جاؤں، تو میں حاضر ہو گیا. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا فیما کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ فیما کیا ہے. فیما ایک فیڈریشن ہے، فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن. دنیا میں جتنے بھی اسلامی میڈیکل ایسوسیشن ہیں ان کی ایک فیڈریشن ہے، اس سے امبریلا آرگنائزیشن. اور اس میں پاکستان جو ہے جیسے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن اس کی فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ہے جو 3-4 شروع میں ممبرز تھے. اب الحمدللہ مور دین کوئی 50 سے زیادہ ملکوں کی آئی ایم ایز اس کی ممبر یا ایسوسیٹ ممبر ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹاپ موسٹ دنیا کے اسپیشلسٹ جو ہیں میڈیکل پروفیشن سے جو متعلق ہیں وہ اس کے ممبران میں سے ہیں. اور اس کا ہر سال ایک اجلاس ہوتا ہے اس کی کونسل کا، اور جس میں تمام ملکوں کی نمائندگی موجود ہوتی ہے. اور اس سال اس کا اجلاس جو ہے وہ جکارتا کے قریب ایک بنڈا آچے ایک جگہ ہے جو ایک علیحدہ سے ایک جزیرہ ہے اس پہ جہاں پہ سونامی آئی تھی وہاں پہ منعقد ہوئی تھی. اور میں آپ کو اس کے کنٹریبیوشن جو غزہ میں ہے وہ تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گا. جو آج تک فیما نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے غزہ کی جو ہولوکاسٹ ہے اس میں لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے. مجھے خود الحمدللہ 3 مرتبہ غزہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. ہر مرتبہ میں 2 ہفتے وہاں رہا ہوں اور میں نے ان لوگوں کو فزیکلی دیکھا ہے جو ان کا ریزیلینس ہے، جو ان کی جتنے استحکام کے ساتھ جتنا اور جتنی پرسوئنس اور پرسسٹنس کے ساتھ جس طرح وہ ظلم و ستم کا مقابلہ کریں اس کو کہیں دنیا میں اور آج کل کی یعنی
جو ہماری یاد میں میری 60 سال سے زیادہ عمر ہے، اور میرا خیال ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو لائف ٹائم میں ہم نے اس طرح کا ظلم و ستم اور اس طرح کی اٹراسٹیز کہیں سنی بھی نہیں ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اس وقت جو دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہیں، جو ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے پاسبان بنے ہوئے ہیں، سو کال بنے ہوئے ہیں، وہ سارے اس پہ خاموش ہیں۔ بلکہ اگر خاموش نہیں بھی ہیں تو لپ سروس پے کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی سالڈ کام آج تک کسی ویسٹرن کنٹری نے یا کسی مسلمان ملک نے بھی کوئی ایسا سالڈ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ان کو کوئی فرق پڑے اور جس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب تک آپ کی اطلاعات میں ہوں گے، میں آپ کو ایگزیکٹ فگر کل تک کی بتا سکتا ہوں، جو کنفرمڈ جو ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور اب تک جو جو اب تک شہادتیں ہیں وہ کل تک کی پرسوں تک کی وہ ہیں تقریباً 63,850، اور اس کے علاوہ جو ہیں 14,200 لوگ غائب ہیں، جن کے متعلق زیادہ تر یہی امکان ہے کہ یہ لوگ ربلز کے نیچے ہوئے، یعنی 70% بچے ہیں، 70% جو ہے وہ بچے ہیں۔ اور اس وقت جو 89% ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بری طرح تباہ ہو چکی ہیں، اور جن کو گزشتہ 2 سال یہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک جو ہوا ہے اس میں کل 36 اسپتال تھے، جن میں سے 29 اسپتال جو ہے ناکارہ ہیں، پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ کل 36 اسپتالوں میں سے جو 2.23 ملین پاپولیشن کے لیے تھے، اور اس وقت تک 1400 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکر شہید ہو چکے ہیں۔ میں صحافیوں کی ایگزیکٹ تعداد آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن نمبر آف صحافی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اور اسپیشلسٹ، مختلف انجینئرز، لائرز، اور جو ہیلتھ کے علاوہ جو ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے، وہاں پہ 3 یونیورسٹیز تھیں، تینوں کے تینوں تباہ ہو چکی ہیں۔ القدس یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی آف غزہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور یونیورسٹی تھی، وہ تینوں کے تینوں تباہ۔ 2 میڈیکل سکول تھے، وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں، ان کے ٹیچنگ ہاسپٹل تباہ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح ایک ڈینٹل سکول تھا، وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ اس جو جنرل یونیورسٹی، یہ جنرل یونیورسٹیز تھیں، ان کی جو باقی جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ بھی پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں، اور اس وقت کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں جو ان کو وہاں کے بچے کچے بچوں کے لیے ایجوکیشن یا ہیلتھ کی کوئی فیسلٹیز فراہم کر سکیں۔ لیکن اس کے اوپر کچھ لوگ تو لپ سروس کرتے رہے، اور مذمتی قراردادیں بھی منظور ہوتی رہیں، اور ابھی حال ہی میں آپ نے ایک اور مذمتی قرارداد سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی اخبار کے اندر، جو دعا میں ہم نے سنی ہے کہ وہ بھی سارے مسلمان لیڈرز وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک مذمتی قرارداد جو ہے وہ پاس کی ہے۔ لیکن جو پریکٹیکلی اگر کچھ مسلمان تنظیمیں ہیں جنہوں نے ان اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ پریکٹیکل یا خود یکجہتی کا اظہار خود جا کے کیا ہے، اس میں بہت ہی کم ممالک کے لوگ ہیں، ایون مسلمان ممالک کے۔ جن این جی اوز نے یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز نے اپنے طور پہ کام کیا ہے وہاں پہ، اس میں پاکستان کی آپ کو یہ میرے خیال میں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی الخدمت جو ہے ٹاپ پہ ہے، اور اس کے علاوہ ترکی کی ڈاکٹر ورلڈ وائڈ ہے، الرحمہ فاؤنڈیشن ہے ناروے کی، یہ بھی مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے۔ پھر ایمانہ ہے جو اسلامک میڈیکل اسوسیشن آف نارتھ امریکہ، اس نے شروع ہی سے اپنے میڈیکل مشنز وہاں بھجوانے شروع کیے، بڑی مشکل سے ڈاکٹرز وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں پہ سرو کیا، اور ہمارے پیما سے منسلک بھی جو ڈاکٹرز وہاں پہنچے ہیں وہ بھی
جو ویسٹرن کنٹریز کی آرگنائزیشن اسلامک میڈیکل ایسوسیشن جو ہے ان کے تھرو گئے ہیں، کچھ بیمہ کے تھرو گئے ہیں، کچھ ایمانہ کے، بیمہ برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہے اور ایمانہ اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ ہے۔ اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ سب سے سر فہرست ہے، اس کے اب تک 22 مشنز وہاں پہ جا چکے ہیں، جو 3 سے زیادہ جو اسپیشلسٹ پہ مشتمل رہے ہیں۔ انہوں نے 41 ٹنز ادویات اور میڈیکل سپلائیز وہاں پہنچائی ہیں، 53 ٹن فوڈ میٹیریل وہاں پہ پہنچایا ہے، اور اسی طرح تقریباً 200 ملین ڈالرز کا باقی سامان انہوں نے وہاں پہ پہنچایا ہے۔ اسی طرح اماسا ہے، اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف ساؤتھ افریقہ، انہوں نے بھی کافی مشنز وہاں پہ بھجوائے ہیں، اور بڑی اسٹرانگ ان کا وہ رہا ہے جو سٹانس رہا ہے ساؤتھ افریقہ کا، اور انہوں نے ہمیشہ یعنی آپ ہمیں ساؤتھ افریقہ سے جو ساتھی آئے ہوئے تھے اس میٹنگ میں، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ویسٹرن جو اسرائیل سے منسلک جو کمپنیز ہیں یہ آلموسٹ وائنڈ اپ کر چکی ہیں ساؤتھ افریقہ سے، جس میں سر ہم اسٹل یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پیپسی بھی مل رہی ہے اور باقی بھی ان سے ریلیٹڈ جو کے ایف سی وغیرہ، لیکن وہاں پہ یہ بند ہو چکی ہیں، آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے 450 ٹن میڈیسن سپلائی وہاں پہ بھیجی ہے۔ اچھا، اسی طرح فیما کے باقی جو ان کے ساتھ مل کے ہیومینٹیرین ریلیف میں حصہ لیا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کر کے جو الریش ایک جو نیئرسٹ سٹی ہے غزہ سے ایجپٹ کے اندر، اس کے اندر لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی، ان مہاجرین کی مدد کرنے میں مدد کی ہے۔ جو آپ یہ جو ویوا فلسطینہ یہ ملیشین ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ایک بنائی ہے جو ہماری ملیشیا میں اسلامک امام جس کو اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف ملیشیا ہے، انہوں نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو موبلائز کرے فزیکلی بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے میٹیریلی بھی انہوں نے فوڈ باسکٹس 8 میلز کا انتظام کیا ہے وہاں پہ، کلین ڈرنکنگ واٹر کا، فیول سپلائی کے لیے ہیلتھ کٹس انہوں نے فراہم کی ہیں، اور اسی طرح میڈیکل سپلائیز میں، اور اب تک جو ہے تقریباً کوئی 3.5 ملین ڈالرز کی ان ممالک نے مل کے یہ سپلائیز وہاں پہ دی ہیں۔ اس طرح جو فیما نے وہاں پہ ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہے، اور فیلڈ ہاسپٹل بھی، اور اس کے ساتھ جو 3 موبائل ہاسپٹلز جو ہیں وہ اس وقت غزہ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ 2 فریکوینٹلی وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جو میڈیکل مشنز ہیں 2 کے بہت ہی سکینٹی ہیں، کیونکہ جو لوگوں کو اندر جانا مشکل ہے، اور پھر نہ صرف جانا، پھر جانے کے بعد نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور نکلنے کی لوگوں کو ہمارے ساتھیوں کو اتنی فکر نہیں ہے، لیکن جاننے کی فکر ہے، لیکن جانا بھی بہت مشکل ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے شاید 2 پاسپورٹس میں سے ایک ہے کہ جو الاؤ ہی نہیں کرتا، جو اس کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے پاکستانی پاسپورٹ پہ تو جانا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ غالباً ملیشیا کا پاسپورٹ ہے جو بھی الاؤ نہیں کرتا، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ ابھی جو بنگلہ دیش کی نئی حکومت آئی ہے انہوں نے بھی اس کو اپنے پاسپورٹ ہولڈر کو وہاں جانے سے منع کر دیا ہے، وہ ان کو بھی بین کر دیا ہے۔ تو جو دنیا کی جو عالمی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو فیما سے منسلک ہیں، اس میں ایک جو ہماری ڈاکٹر ورلڈ وائڈ ہے، یہ ایک بیسیکلی انٹرنیشنل ڈاکٹرز کی تنظیم ہے، جو آئی ایم دا کو فاؤنڈر آف دس آرگنائزیشن، جو بنی تو ویسٹ میں تھی لیکن ابھی زیادہ تر ٹرکی اور اس کے منسلکہ ملکوں میں جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر گئی ہے۔ تو اس نے ایمرجنسی ریلیف کے لیے وہاں پہ اپنا ایک، اس میں ان کا وہ بھی شامل ہے، اس فلورس میں بھی ان کا
ان کی شمولیت ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ ایمرجنسی ریلیف کے لیے ایک تو یہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو شفا ہاسپٹل آپ نے سنا ہوگا، جو ان کا سب سے بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل بھی تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے اس کو تباہ کیا. ان کے خیال میں، اسرائیلیوں کے خیال میں، وہاں پہ ٹیررسٹ چھپے ہوئے تھے جو کبھی ان کو ملے نہیں ہیں. تو وہاں پہ بہت سارے ڈاکٹروں کی شہادت بھی ہوئی ہے، اور بہت ساری نرسز کی بھی، اور باقی ہیلتھ کیئر ورکر کی شہادت ہوئی. وہ پورے مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا. اب اس کا ایک حصہ ڈاکٹرز ورلڈ وائڈ نے ری بلڈ کیا ہے، اور اس میں ابھی گائنی آپس کی میٹرنٹی کی سروسز شروع کی ہیں، اور بچوں کی جو ہے ایک میٹرنٹی سروس انہوں نے شروع کی ہیں، اور بچوں کی پیڈیاٹکس کی سروسز ابھی انہوں نے شروع کی ہیں، اور مزید وہ اس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے بڑی محنت کر کے، اور وہیں سے اسرائیل سے یہ میٹیریل خرید کے، اور وہاں پہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے ایک اور ڈاکٹر ورلڈ وائڈ نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ فیما کی باقی آرگنائزیشن جس میں بڑی سٹرانگ ایجپشین آرگنائزیشن ہے، جس کو ایجپشین سینڈیکیٹ کہتے ہیں، یہ اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف ایجپٹ ہے. ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اندر اپنے دفاتر بنائے ہیں، اور ڈاکٹرز کو بڑی مشکل سے سمگل کر کے وہاں پہ پہنچایا ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف فراہم کر سکیں. میرے پاس کچھ ایسے ڈاکٹرز کی ویڈیوز ہیں جو نان مسلمز ہیں، جو وہاں پہ گئے ہیں اور واپس آ کے وہ جس طرح وہ بیان کرتے ہیں اپنی آپ بیتی، وہ انتہائی دردناک ہے. اس وقت تک جو ہے وہ جو ڈاکٹرز ورلڈ وائڈ کے 2 ہاسپٹل انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں، جو ان کے ہاسپٹل جو موبائل ہاسپٹل تھے، جو ایک کنٹینر کے اوپر انہوں نے ماؤنٹ کیے ہوئے تھے. وہ 2 اسپتال انہوں نے جو ایمرجنسی سروسز فراہم کر رہے تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. لیکن اس وقت بھی ان کے 4 موبائل یونٹس جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ابھی نارتھ آف غزہ میں اور سینٹر سٹی غزہ میں 2 سینٹر ایسے تھے جو تباہ ہو چکے تھے. ان کو ری ایبلیٹیٹ کرنے کے لیے فیما اپنی جو ہے ساری توانائیاں وہاں پہ لگا رہی ہے، اور اس وقت ہم نے $2.2 ملین جو ہیں اس کے اوپر سپینڈ کر کے ان 2 سینٹرز کو ہم، چونکہ اس ایریا میں بالکل کوئی سروس موجود نہیں ہے. ویسے غزہ کی جو پٹی ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کسی موٹر سائیکل وغیرہ، میں نے تو کبھی گاڑی پہ سفر نہیں کیا، موٹر سائیکل وغیرہ پہ اگر آپ کو سفر، ورنہ پیدل بھی آپ پہنچ سکتے ہیں، کوئی اتنا وہ نہیں. لیکن یہ سینٹرل غزہ ایسی جگہ ہے کہ جو بالکل اسرائیل کی جو پیچھے دیواروں نے، اسرائیل نے ساری ان کی جو اولیو کی جو درخت تھے وہ سارے کاٹ کے وہاں پہ وہ تھور کے درخت لگا دیے ہیں. تو وہاں سے یہ کافی قریب ہے. تو یہ سب سے زیادہ ولنریبل یہ جگہ ہے، لیکن غزہ کے لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہیں. یہ جو انشاءاللہ یہ ایک بڑی ہی موٹیویٹنگ ایک موو ہے جو تیونس سے لے کے اب اٹلی کے ساحل، میرا جو لاسٹ مجھے انفارمیشن ہے شاید اٹلی کے ساحل تک پہنچی ہوئی ہے. ایک باری اور اس کے درمیان میں ہے، ترانہ کے درمیان میں کوئی کافی پہنچ چکے ہیں. اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں پہ چونکہ یہ سارے یہ فلوٹس جو ہیں ان کو کنورٹ کرنے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے اسرائیل نے بہت بڑی ایکسرسائزز شروع کی ہوئی ہیں، اور ان کے جہاز سمندر کے اندر موجود ہیں، بحری جہاز بھی اور ہوائی جہاز بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بالکل کسی صورت میں بھی ڈری. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں. جو میری اطلاعات ہیں اس میں 13 ڈاکٹرز ہیں، اور اس میں سے جو 2 تو جنرل جی پیز ہیں، باقی سارے اسپیشلسٹ ہیں، اور 3 خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں. تو یہ ایک بڑی موٹیویشن ہے کہ لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور اپنی گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر اس میں جو ہے نا وہ شرکت کی ہے. یہ ڈائریکٹ رابطہ کرنا کسی سے وہاں پہ بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی جو انڈائریکٹلی ہمیں اطلاعات ملتی ہیں اس کے مطابق
یہ لوگ پرسسٹنٹلی موو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ وہاں جانے نہ بھی دیا گیا پھر بھی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، اور شاید ہمیں بھی شرم آ جائے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری ساری مسلم امہ جو ہے وہ انتہائی شرمندہ ہے کہ ہم اپنے 22 لاکھ 22.5 لاکھ بہن بھائیوں کی کوئی حفاظت نہیں کر سکے، ہم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکے ان کے لیے۔ اب یہ جو لپ سروس ہم یہاں بھی بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں، اور کچھ اگر تھوڑا بہت جیب سے بھی نکال کے دے دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکے، ہم اپنی آرگنائزیشنز کو اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکے کہ فزیکلی ہم ان مرد و خواتین کا اور بے سہارا بچوں کا جو ہے وہ سہارا بن سکیں۔ تو بہرحال یہ ایک ہمیں شرمندگی ہے، اور ہمارے ہاں میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے انسٹیٹیوشن میں 37 فلسطینی بچے پڑھتے ہیں جو غزہ سے ہم نے لا کے ان کو پڑھانے۔ الخدمت نے تقریباً 150 بچوں کو، میڈیکل کے بچوں کو وہاں سے سپانسر کیا ہے اور ان کو یہاں پہ لایا۔ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان واحد وہ ملک ہے جس نے اتنی تعداد میں وہاں سے اسٹوڈنٹس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور ابھی میں جس دن میں یہاں آ رہا تھا اس دن مجھے گورنمنٹ کے ایک سینئر آفیشل نے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ 200 اور بچوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے لگے ہیں تاکہ ان کی اچھا، لیکن یہ تو بالکل پی نٹس ہے، یہ ایک نہ ہونے کے برابر۔ لیکن پھر بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے اسلامی اور غیر اسلامی ملک نے، کسی نے 10 یا 12 سے زیادہ بچوں کو، انڈونیشیا میں 6 بچے تھے جب ہم وہاں گئے، اسی طرح ٹرکی میں کوئی 10 12 15 بچے ہوں گے، اور ملیشیا میں 15 20 بچے ہوں گے، لیکن پاکستان نے ایک بڑی تعداد میں یہاں سے بچوں کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کی بیک کے اوپر الخدمت ہے۔ ایون جو بچے ساؤتھ افریقہ میں اور ٹرکی میں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی جو رہنے سہنے کی سہولیات اور ان کی جو ان کی لیونگ ایکسپنسز ہیں وہ الخدمت برداشت کر رہی ہے، اور جو اس کا باقی ٹیویشن فی اور باقی یونیورسٹی کے ایکڈیمک ایکسپنسز ہیں وہ انسٹیٹیوشن نے خود ہی ان کو ادا کریں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی جو جتنے انسٹیٹیوشن میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان سب کو یونیورسٹیز نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ان کو اسکالرشپ فراہم کی ہے۔ یہ ایک مطلب یہ بہت ہی چھوٹی سی کاوش ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم نے ایک اور موو شروع کیا ہے فیما کے انڈر، جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے کہ پوری دنیا کی اسلامک میڈیکل ایسوسیشنز کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ نہ صرف فائنینشلی بلکہ فزیکلی اپنے لوگوں کی لسٹ ہمیں فراہم کریں، تاکہ لوگ جو ہے نا ہم اپنی گورنمنٹس کو اور ایجپٹ کی گورنمنٹ کو اور باقی جو ارد گرد کی گورنمنٹس کو ہم انفورس کریں گے کہ وہ ہمارے ڈاکٹرز کو اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو وہاں جانے کی اجازت دیں۔ ہم چونکہ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں اور ہیلتھ کیئر میں ہی کام کر سکتے ہیں، اس لیے ہیلتھ کیئر اور اس کی ریلیف کے لیے ہمیں اس کے یہ ایک بڑی موو ہم شروع کر رہے ہیں، جو اس میٹنگ کے بعد ہم نے شروع کیا، اور انشاءاللہ جلدی اس کا کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ بہت سارے ملکوں نے اس میں اپنی بہت ہی پازیٹیو جو ہے وہ شو کی ہیں، اپنی انٹرسٹ شو کی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہماری طرف سے ہو سکے، اور جتنے مسلم میڈیکلز جو ورکر ہیں یا ہیلتھ کیئر ورکر پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ مسلم ممالک میں ہیں یا غیر مسلم ممالک میں، ان سب کو ہم موٹیویٹ کریں گے اور موبلائز کریں گے تاکہ وہ غزہ کے ان معصوم بچوں اور عورتوں اور ان بے سہارا جو لوگ جو صرف چھوٹے چھوٹے جو ابھی کی جو اطلاعات ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے زخموں سے بھی، جو بڑے بڑے ایسے بھی بچے ہیں جن کی میرے پاس 2 ایسی بیوہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی فیملی کا کوئی ممبر، ایک کی 35 ممبر ایک کی فیملی کے جو ہے وہ ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور اس کا کوئی ایک ممبر بھی اس کی فیملی کا انکلوڈنگ ہسبینڈ کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ جب ان سے ملیں تو ہمیں انکریجمنٹ ہوتی ہے
کہ اتنی ریزیلینس ان بچوں کے اندر ہے. اور عمومی طور پہ ہم لوگ جو میڈیکل کالجز میں پڑھتے ہیں، ہمیں عرب کنٹریز سے جو بچے آتے تھے عموماً وہ پڑھنے والے نہیں ہوتے تھے، لیکن میں نے اس سے زیادہ محنتی بچے اور ان سے زیادہ ذہین بچے میں نے کبھی دیکھے. وہ ہمارے بچوں کے لیے مشعل راہ ہیں. ان میں زیادہ تر بچے حفاظ ہیں اور ان کی جو تربیت ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ کہ نہ موت کی فکر ہے اور نہ فیوچر کی فکر ہے جس سے ہم لاک ہیں. ہمیں تو وہ ان کی بیماری نے کھایا ہوا ہے نا کہ ہم تو ہر وقت اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کل کا کیا بنے گا اور ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. ان کو اس چیز کی کسی چیز کی فکر نہیں رہی. تو یہ ایک ایسی جو ان کے اندر ریزیلینس دیکھ کے لگتا ایسے ہے کہ اس قوم کو وہاں سے اس وقت کوئی بھی وہاں سے نکلنے کے لیے وہاں سے تیار نہیں ہے. جو مرضی کر لیں وہ وہاں مر جائیں گے، وہاں شہید ہو جائیں گے، لیکن وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہمارا امتحان اصل میں ان کا امتحان، وہ اپنے امتحان میں مر جائیں پھر بھی کامیاب ہیں، زندہ بچیں پھر بھی کامیاب ہیں. اصل امتحان ہم لوگوں کا ہے جسے ہم بہت بری طرح ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمارا جو امتحان ہے اس میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں. تو میری آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو ہم جو یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑی موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ہمیں مزید جو ہے نا، اب یہ یکجہتی والا تو ایمان کا تیسرا درجہ ہے، وہ پہلے اور دوسرے درجے میں بھی ہمیں آنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں شاید فزیکلی بھی جا کے ہیلپ کرنا پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ جو فائنینشلی، فزیکلی، اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنی حکومتوں کو، اپنے اداروں کو، اپنے جو ہماری جو فیصلہ کرنے والی جو طاقتیں ہیں ان کو ہم کوشش کریں. اپنی بساط پر ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہم سب کو مل کے ایک مشترکہ ساری جو ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہیں، تنظیمیں، ان کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی حکومت کو بھی اور دوسری حکومتوں کو بھی ہم یہ کمپیل کریں، ان کو مجبور کریں کہ وہ ان مجبور مسلمانوں کے جو انسانوں کے ساتھ وہ کھڑے ہو سکیں. جتنا کچھ آپ نے دیکھا ہے، مجھے ایک صحافی بتا رہے تھے جو انہوں نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ اس کو ایزیلی 100 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں پھر بھی وہ پکچر آپ کے سامنے نہیں آئے گی. تو اصل ظلم جو ہے وہ تو وہ ہمارے سامنے آتا بھی نہیں، اس کو کوئی کیپچر بھی نہیں کر سکتا. صحافیوں کے لیے بھی وہاں پہنچنا انتہائی مشکل ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پیما الخدمت کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں تاکہ یہ لوگ فزیکلی وہاں پہ موجود ہیں. اور فزیکلی اس وقت اگر کوئی آرگنائزیشن مسلم امہ کی وہاں پہ موجود ہے تو پہلے نمبر پہ وہاں پہ الخدمت ہے، پھر دوسری آرگنائزیشنز بھی ہیں. تو الخدمت نے اور پیما الخدمت نے مل کے ایک بنایا ہے، ایک پروگرام بنایا ہے. انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم فزیکلی اپنے لوگوں کو بھی وہاں بھیجنے کی کوشش کریں. شکریہ بہت شکریہ پروفیسر اقبال خان صاحب. سب سے پہلے تو ہمارے لیے بہت ہی عزت و احترام کی بات ہے کہ فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن جو پورے دنیا کی میڈیکل ایسوسیشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے پریزیڈنٹ پاکستان سے آپ ہیں اور آپ کی سرپرستی پیما کے ساتھ گزشتہ 30-40 سال سے مستقل چلی آ رہی ہے. صرف یہ کہ ہم نے کہ افغانستان کے بارڈرز پہ آپ کو دیکھا ہے، بلکہ کشمیر اور سرحد ہر ملک کے کونے میں اور دنیا کے ہر کونے میں آپ نظر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. اور آپ نے بہت ڈیپتھ میں ہمیں فلسطین کے اندر کا اور عالمی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے درمیان پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ اسماعیل میمن صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں اسماعیل بھائی سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا کیا ہے اس کے بارے میں اسٹینڈ سے اور کیا ان کی رائے؟ بس درخواست یہی ہے کیونکہ اقبال بھائی نے موسٹلی چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں کور کیا تو دیگر جو ہے مختصر جتنا بھی ہو سکے. بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں پہلے تو اپنے پیما کے بھائیوں کو بہت خوش کی بات ہے کہ انہوں نے اتنا ویل آرگنائزڈ پروگرام کیا ہے اور فریکوینٹلی یہ پی ایم اے اور پیما کرتی رہتی ہیں. یہ واحد ایشو ہے جو میں نے دیکھا ہے جس میں ہماری سب آرگنائزیشنس
اور اس کے بعد سسٹر آرگنائزیشنز، ذیلی تنظیمیں اس ایشو پہ ہم سب کٹھے ہوتے ہیں اور کٹھے رہنا چاہیے. پر وہی سر والی بات ہے کہ ہم سب لپس کرتے ہیں اور کچھ پریکٹیکلی جتنا ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہم سب ایک ایسا ایشو ہے جس میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. اس کے بعد ایز اے مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس تیسرے کیٹیگریز میں بھی ابھی نہیں آ رہے ہیں. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی گورنمنٹس کو موٹیویٹ کرنے کی ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم ہیلتھ کے ہیں تو جو بھی ٹیمیں جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں ایز اے پی ایم اے کراچی کے پلیٹ فارم سے ہمارے پاس رجسٹر ہیں. جب بھی کوئی موقع ملے گا آپ کی اگر وہاں پہ پینیٹریشن ہے تو میں اس فورم سے کہتا ہوں کہ آپ کہیں گے تو ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہم نے رجسٹر کیے ہیں اور جو فنانشل سپورٹ ہے وہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کرتی رہے، کیونکہ یہ ایسا سینسیٹیو ایشو ہے جو ہمیں کبھی کبھی رات کو سونے بھی نہیں دیتا ہے. جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، جب ہم حالات آپ کہہ رہے ہیں 1% ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ اویئرنیس کی ہو رہی ہے یہ اس میں نان مسلمس بھی ہیں اور مسلمس بھی ہیں. 44 کنٹریز کے لوگ جا رہے ہیں، یہ اویئرنیس ہو رہی ہے. اس کو میرے خیال میں ہم سوشل میڈیا پہ ان کو سپورٹ کریں اور ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں. ہم سب مل کے ان کو کم سے کم مورلی سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ان کی سپورٹ کریں. جو پریشر ہم اپنی گورنمنٹ پہ بھی اور کم سے کم ان کو یہ وہاں محسوس ہو جائے دوسرے جگہوں پہ کہ ہم سب یونائٹ ہیں اور یہ آپ جو کر رہے ہیں انسانیت کا قتل وہ نان ایکسیپٹیبل ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ، آپ نے بہت مختصر وقت میں اپنے تمام خیالات کا اظہار کیا. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ہمارے درمیان ڈاکٹر وارث علی صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا تاکہ پھر مزید لوگ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر وارث علی، پریزیڈنٹ وائی ڈی ایس این. جیسے کہ میں نے بڑے غور سے سر کو سنا ہے اور ڈیٹیل میں، اور سب سے پہلے تو اچھی بات ہے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی آرگنائزیشن اسپیشلی صوبہ سندھ کے سارے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ فلسطین کے لوگ وہاں اپنی دھرتی کے لیے تو لڑ رہے ہیں مگر ہمارے ایمان کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. تو وہ ہمارا قبلہ اول ہے. اس کی حفاظت نہ کہ فلسطینیوں پر، ہمارے جتنے بھی ہمارے آخری نبی پہ جو بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جو مسلم ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، میرا خیال ہے ہم سب کا، اور ہم نہیں کہ ہم صرف ہماری جانیں، ہمارے بچے، ہماری پراپرٹی، ہمارے جذبات، ہمارے فیلنگز، ہمارے سب کچھ اس قبلہ اول کے لیے قربان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمارے مشکلات ہیں. کچھ لوگ ہم سے زیادہ ایمان میں مضبوط ہیں، وہ وہاں پہ فزیکلی پریزنٹ ہیں. وہاں جانا چاہیے ہم سب کو. تھوڑے بارڈر کے ایشوز آتے ہیں، پاسپورٹ کے. اگر یہ قبلہ اول، میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح ایران اور افغانستان کا بارڈر ہمیں ملتا ہے تو یہ لوگ سینکڑوں اور گنتی میں نہیں، یہ کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی وہاں ہوتے. تو ہم ان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم اس تسلسل سے اس میڈیا کے فورم سے بیٹھ کے ہم سارے پاکستان کے جتنے بھی ینگ ڈاکٹرز، ہم ویسے کلیکٹیولی جو بھی میٹنگ کرتے ہیں اس میں ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو پاکستان کے ینگ ڈاکٹرز ہر محاذ پہ حاضر ہیں. جب بھی کوئی ہو، جب رجسٹریشن ہوئی تھی پیما کی طرف سے تب بھی ہم نے فارم فل کیا تھا. تو ہم حاضر ہیں جانے کے لیے. مگر ہم اس فورم سے اپنی گورنمنٹ کو بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سعودی عرب کے لیے، مکہ اور مدینہ کے لیے جو ہمارا یہ کولیشن ہوئی ہے، جس کے لیے ہماری ایٹمک پاور، ہم وہاں یقیناً وہاں پہ کوئی بھی اگر کوئی بھی کس طرح کا بھی حملہ کرے گا تو ہماری جو بھی ویپن ہے اس کے خلاف حملہ کریں گے. اور آف کورس ہم اٹامک پاور ہیں تو ہمارے اٹامک پاور ہیں، تو جو ایکشن ہوگا ہم اس طرح کا ریئیکشن دیں گے. تو میری خواہش ہے اور ہم پرزور اپیل کرتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو کہ اس طرح کا کولیشن ہمارے جس طرح قطر ہے، لیبیا ہے، یمن ہے یا فلسطین ہے، کیونکہ وہ بھی تو قبلہ اول، اگر یہ قبلہ ہے تو وہ بھی قبلہ اول ہے. تو ہمارا موقف دونوں کے لیے ایک ہی ہے.
تو ہماری خواہش ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، پرائم منسٹر صاحب کو، اور جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرس ہیں، کیونکہ ایک آرگنائزیشن ہے، ہم ایک ملک ہیں بحیثیت، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اسپیشلی. اور یہ ریسنٹلی جو انڈیا نے جو گھنانہ حرکت کی اور اس کو جو جواب ملا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا میں عزت دی ہے، میں اللہ کا مشکور ہوں، اللہ کا تعالیٰ کے جو اس لیے اتنا بڑا افضل ہے، تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. تو ہماری خواہش ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری اپیل ہے پاکستان گورنمنٹ کو کہ جو ہمارے قبلہ اول ہے اس کے ساتھ بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ پروگرام کیا جائے، اور نیئرسٹ جو بھی مسلم کنٹریز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی وہ کافی بھلے فزیکلی نہیں بھی ہوں گے، ان کے دلوں میں ایک خوف ضرور بیٹھ گیا ہوگا کہ اب مسلمان اتحاد جو ہو رہا ہے یہ ان کے لیے بڑے ایک وہ ہے. تو امید کرتے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، اور ہماری قربانی کے لیے جب بھی کوئی کال آئے گی تو ہم حاضر ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، فزیکلی، مورلی، فنانشلی. ہم ہمارے اولادیں اور قبلہ اول کے لیے، پھر ہمارے ایمان کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے جب ہم اس کے لیے کوئی قربانی کے گریز کریں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ینگ ڈاکٹرز کی طرح اپنے خیالات کے اظہار کیا. میں تھوڑی سی سیٹنگ میں چاہوں گا کچھ سینئر پروفیسرز بھی آئیں آپ کو پلیز یہاں پہ، پھر ہم بلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہاں سامنے آ جائیے. ڈاکٹر صاحب سر کو بیٹھائیے. سر آپ کو آنا ہوگا، اکرم صاحب آپ کو کچھ گفتگو رکھنا ہے کہ آپ کو یہاں آنا ہوگا پلیز. میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر اکرم سلطان صاحب کو، اور جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. پاکستان کارڈیک سوسائٹی سے تشریف لائیں اپنے خیال. Thank you, Dr. Saqib and Dr. Salman and the President of Pakistan Islamic Medical Association, Professor Iqbal. My name is Dr. Akram Sultan. میں خود بھی کارڈیالوجسٹ ہوں طبہ ہارٹ میں، اور پاکستان کارڈک سوسائٹی کراچی چیپٹر کا کنوینر بھی ہوں، اینڈ پروفیسر آفریدی سر. اس کے علاوہ میں OIC اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کامسٹیک کا ہیلتھ ایڈوائزر بھی ہوں. دس از اے 57 کنٹریز کنسورشیم. اس کے علاوہ میں ہیلتھ سیکرٹری ہوں کلفٹن اینڈ ڈیفینس کمیونٹی ریزیڈنٹس کا. اس کے علاوہ میں کوآرڈینیٹر ہوں ہیلتھ کا فار فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس. اس کے علاوہ میں ہیلتھ ایڈوائزر ہوں فار پاکستان جاپان یونٹی کونسل کا، اور انگلش اسپیکنگ یونین کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں نے ساری باتیں غور سے سنی، اور ہم میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا چاہیے اور یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، چونکہ ہو نہیں پا رہی. جیسے کہ کسی ایک تنظیم نے یہاں پہ منرل واٹر جمع کرنے شروع کر دیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تو منرل واٹر کیسے وہاں پہنچیں گے؟ تو ہمیں یہ ضرور دیکھنے چاہیے کہ چیزیں کیسے وہاں جا رہی ہیں اور کیا لائن وہاں پہ موجود ہیں. میں نے 2 چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں. بات ایک یہ کہ آفریدی صاحب موجود ہیں یہاں پہ، تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے یہاں انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں. جب ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی کی امداد کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، ایون کسی کے کچھ کرنے کے لیے آپ سوچتے ہیں، دیٹ پریمپٹیو اٹیمپٹ ایکچولی انکریزز یور انڈورفنز انسائڈ، اور وہ ہمارے خوش رہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے اگر میں اپنے لیے اچھے کپڑے خریدوں تو میں شاید اتنا خوش نہیں ہوں گا، لیکن اگر وہی کپڑے میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نوکر کے لیے خریدوں اور جو وہ پہنے، تو اس کو دیکھ کے مجھے جو خوشی ہوگی وہ اپنی خود دیے خوشی سے زیادہ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی ہے ہی دوسروں کو خوش کرنے کا نام. ہم لوگوں کو کسی بھی حیثیت میں یہ مینیج کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس تمام لوگوں کی مدد کریں، مورلی کریں، جہاں سے پہنچے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے کریں، اور نہیں تو اپنی کمیونٹی میں ڈسکس کریں. جیسے ہم سب بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں یا ہمیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی ہماری انڈورفنز ریلیز کر رہا ہے. سر یہاں موجود ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے مینیج کر سکیں. جو چیز میں ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں پروفیسر اقبال کو اراؤنڈ ایئر، کہ 7 سے لے کے 9 تک انٹرنیشنل کانفرنس آف اسلامک ہیلتھ منسٹرز ہے جارڈن میں. سر 7 to 9 کنگڈم آف جارڈن کے اندر کانفرنس ہے. وہاں آپ اپنا میسیج پہنچائیے، آپ جائیے، آپ دیکھیے، آپ وہاں پہ ہے کہ وہاں ساری اسٹریٹجیز بنیں گی کہ کس طرح سے ہیلتھ والے کام کر سکتے ہیں. 7 to 9 ان جارڈن آفیشیلی ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں دعوت نامہ بھی شیئر کر سکتا ہوں. دوسری ایک اور چیز جو آنے والی ہے وہ ہے نومبر میں
وہ ہے سعودی عربیہ میں انٹرنیشنل. سر آپ کو پتہ ہوگا، آفریدی صاحب یہاں موجود ہیں، مانچسٹر یونیورسٹی، پاکستان سائیکیٹرک کانفرنس اینڈ مینی آف دا پیپل ورلڈ وائڈ کہ وہاں ایک سائیکیٹرک ہیلپ کے لیے کانفرنس ہونے والی ہے سعودی عربیہ میں. اور اس کے اندر کس طرح سے ہم اپنے اندر سائیکیٹرک ریزیلینس پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے اندر سائیکیٹرک ریزیلینس پیدا کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ڈپرائیوڈ ہیں ان کو سائیکیٹرک النس کی طور پہ ان کو کیسے ٹیلی فون سے اور ویسے اور باقی تمام طریقوں سے ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو پوری دنیا کی سائیکیٹرک سپورٹیو جو ہیلتھ لوگ ہیں وہ سعودی عربیہ میں جمع ہوں گے. تو آپ بھی سر اس کی شرکت کیجئے، یہ دیکھیے کہ ہم ان غریب لوگوں کی یا ان افیکٹڈ لوگوں کی جو کہ غزہ میں ہیں ان کی مدد کر سکیں. تو یہ ساری اسٹریٹجیز ہم اپنے لیول پہ بھی کر سکتے ہیں، ایک لمیٹڈ لیول پہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ان تمام فورم میں ہم شرکت کر سکتے ہیں جہاں جہاں یہ بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ سوچ تو سکتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں دل میں کنڈیم کرنا چاہیے. یہ بھی نہ صرف ان کے لیے بہتر ہے بلکہ ہمارے اپنے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی ذہنی صحت کو بھی اس سے مضبوط کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. شکریہ، بہت مہربانی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اور آپ نے دل کے ڈاکٹر نے دل کی بات دل سے نکالی. میں ڈینٹل ایسوسیشن سے تشریف رکھتے ہیں توصیف صاحب، ڈاکٹر توصیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از ڈاکٹر توصیف احمد. پروفیسر نوید راشد قریشی ہمارے پاکستان کراچی چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں پی ڈی اے کے، اور پرنسپل ہیں لیاقت کالج میڈیسن ڈسٹرکٹ. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آج آپ نے جانا ہے، ان کی مصروفیت کی وجہ سے میں اور ڈاکٹر عثمان یہاں پہ آئے. اچھا، بات سب نے ڈیفینیٹلی ساری اپنی نیت کے ساتھ یہاں پہ پہنچیں اور پورا پیما کو سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بائی ہک اینڈ کروک ان کے ساتھ ہیں، دلی طور پہ بھی، زبانی طور پہ بھی. لیکن جو مجھے بار بار یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، ہم اپنے دل سے ابھی تک گراؤنڈ پہ نہیں آئے. ہم صرف زبان خرچ ہیں، لپ سنگ کر رہے ہیں. ہم نے ابھی تک وہ اورا کریٹ نہیں کیا کہ لوگ دلی طور پہ باہر آئیں اور فلی سپورٹ کریں کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی کیپیسٹی کے اندر سے وہ کر سکتے ہیں، مالی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، لٹریچر سے، وائس سے پہنچ کے. لیکن جیسے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، انفارچونیٹلی شاید ہماری بریڈ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس کیوں نہیں جاگ رہا، وہ ہمارا احساس کیوں مر گیا ہے، وہ ہم احساس کو کیوں نہیں جگا پا رہے. وہ ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ کے تو تڑپ پڑتی ہے، لیکن ان کا بچہ دیکھ کے ہمارے اندر تڑپ کیوں نہیں آ رہی. ایک باپ وہ جو دیکھ کر وہ دیکھتا ہے کہ یار اگر کسی محلے کے اندر کچھ ہو گیا تو وہ پہنچ جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے. انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ایز اے مسلم. شاید ہمارے خوراکوں میں، ہمارے ذہنوں میں وہ فطور آ گیا ہے جو اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ پی ایم کا کہ آپ نے انوائٹ کیا. میرے جذبات شاید قابو میں نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت اہم مسئلہ ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت 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 شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں. میں پرائمری ڈائبٹیز کیئر ایسوسیشن سے ڈاکٹر شاہد اختر صاحب سے درخواست کروں گا کہ سر 2 منٹ کی. السلام علیکم. ڈاکٹر شاہد اختر میرا نام ہے، پرائمری کیئر ڈائبٹیز ایسوسیشن سے ایک نسبتاً نئی آرگنائزیشن ہے پاکستان کی ہسٹری میں، میڈیکل ایسوسیشنز کی ہسٹری میں، جو پرائمری کیئر ڈائبٹیز کے حوالے سے بنائی گئی تھی. اور ابھی ریسنٹلی نہیں 1 سال پہلے تقریباً انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی ممبرشپ بھی حاصل کر چکی ہے، اور پاکستان میں 5 ریجنز میں 70 چیپٹرز کے ساتھ کام کر رہی ہے. کافی بڑی ٹیم کے ساتھ پرائمری کیئر فزیشنز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام کر رہی ہے. یہ تو میں نے کوشش کی مختصر سا تعارف، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا ہے آج، صرف یہ سوچ کر، ہم اپنی بے بسی کا سوچ کر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ ان کے لہجوں میں بھی بے بسی جھلک رہی ہے. یہ بڑی صدمے کی بات ہے. ہمیں دامیں، درمیں، قدمیں، سخنے کرنا چاہیے جتنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی صرف سخنے تک ہی محدود رکھا ہوا ہے میں نے اپنے آپ کو، یا میرے جیسے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو. تو کب وقت آئے گا دامے اور درمے کا، اور جسمانی طور پر یا قوموں کی طور پر، کہ ہم انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اور ممالک کے لیول کے اوپر
اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے انفرادی بھی عمل اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. اقوام پہچانی جاتی ہیں اپنے افراد سے. اگر ہم افراد یہ جذبات رکھتے ہیں کہ ہمارا دل اگر ان کے ساتھ ہے, ہماری سوچیں ان کے ساتھ ہیں, ہمارا جسم ان کے ساتھ ہے, ہمارا مال ان کے ساتھ ہے, ہماری زبان ان کے ساتھ ہے, تو یقیناً یہ ایک نہ ایک دن یہ کاوشیں رنگ لائیں گی انشاءاللہ تعالی. بس یہی میرے مختصر سے جذبات ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, اس لیے اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے وقت. السلام علیکم. انٹرنیشنل ریڈیولوجی سوسائٹی سے پروفیسر عظیم الدین صاحب موجود ہیں. خاص السلام علیکم. ماشاء اللہ سبھی لوگ بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے تھے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کربلا کا واقعہ کیسے ہو گیا, وہ لوگ کہاں تھے, وہ اتنے سارے مسلمان وہ کہاں تھے جو یہ کام کو کنٹرول نہیں کر سکے. اس وقت تو کمیونیکیشن بھی بہت ہی خراب تھی. اب تو ہمیں لائیو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارا حال ویسا ہی ہے. تو اب بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ ہسٹری میں ہم جیسے کمزور لوگ, بے بس لوگ یا بے حس لوگ وہ کہاں ہوتے ہیں. تو بس اقبال صاحب آپ کچھ ارینجمنٹ کریں, انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کے ساتھ وہاں پر فزیکلی موجود ہوگی. میں خود ذاتی طور پر موجود ہوں گا, آپ کو ایسا انتظام کریں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عظیم صاحب. ڈاکٹر پروفیسر سہیل اختر صاحب جو ایکس پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے اور وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان چیس سوسائٹی کے, ان سے ریکویسٹ کروں. میں آپ سب لوگوں کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں آپ سب لوگوں کی طرح بہت سارے مظاہروں میں شریک رہا, لیکن بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں سوچتا تھا اب میں نہیں آؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. مظاہرے ڈالے ہوتے ہیں حکومتوں پہ اور میڈیا پہ اور عالمی برادری پہ پریشر ڈالنے کے لیے. اس سے کم یہ تو ہو رہا ہے کہ لوگوں میں احساس پیدا ہو رہا ہے کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے, لیکن حکومتیں نہیں ہل رہی ہیں. کرنے کے کام یہ حکومتوں کے اور افواج کے ہیں. ظاہر ہے میں جتنا بھی چاہوں میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور وغیرہ وغیرہ, لیکن اگلے پھر کسی مظاہرے میں پھر انسان ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں نکلو گے تو پھر گھر پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے جن کے فلسطینی ڈاکٹرز وغیرہ جو وہاں پہ ہیں, ان میں سے ایک صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے, کراچی آئے تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ جب بھی وہ کوئی ایسا مظاہرہ دیکھتے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو, خاص طور پہ مسلم ممالک میں ہو رہا ہو, تو ان کے دل میں ایک امید سی بندی ہے. فلسطینی جو اندر غزہ میں موجود ہیں, میں ان کی یعنی زبانی جو سنا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دل میں بہت خوشی پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے آواز تو اٹھا رہا ہے, کم از کم سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے یا کوئی بات تو کر رہا ہے. تو یہ چیز وہ مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا, یہ ناکافی ہے جب تک کچھ نہ ہو. تیسری بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ صرف مسلمان ہونا, نیک ہونا, ایماندار ہونا کسی معاشرے میں بہت اچھی بات ہے, لیکن کافی نہیں ہے. جب تک ہماری حکومتیں مسلمان نہیں ہوں گی, ہماری افواج میں اتنا دم خم نہیں ہوگا. پوری مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں, 54 مسلم ممالک ہیں, کسی نے ایک بندہ بھی جو ہے ایک لفظ بھی کچھ کہا تو یہ چیز شو کرتی ہے ان اسلامک اسکالرس کی ٹیچنگ کی, جو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود نیک ہو جائیں, معاشرہ نیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ٹاپ لیول پہ جو ہے لوگوں کو دم خم ہونا چاہیے. اور آج ہم محمد مرسی کو یاد کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک سال کے اندر ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو کس طرح ہٹا دیا گیا, کیوں ہٹا دیا گیا. اگر اس وقت محمد مرسی برسر اقتدار ہوتے تو یہ سارا کچھ ڈبیکل ہوتا ہی نہیں, کیونکہ ایک چینل بنا ہوا تھا, بالکل بارڈرنگ کنٹری ہے. تو جب تک ہمارے حکمران یا جو بھی کہنا چاہیے جن کے ہاتھ میں کچھ ہے وہ جب تک آگے نہیں بڑھیں گے
اور یہ ساری ہماری کیا کہنا چاہیے کنڈیمنیشن اور جو بھی ہم اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ اصل میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ ہمارے اپنے خلاف ہے. کیونکہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یار ایک محلے میں اگر دو لڑکے بدماش لڑ رہے ہیں اور تم بھی جا کے ان سے یعنی کہ تو میں شروع کر دو تو مجھے غصہ تمہارے اوپر آئے گا، کیونکہ وہ تو ہیں ہی بدماش. اصل کام کرنے کا جو ہے وہ تمہارا ہے کہ تم اپنے آپ کو کس طرح بچاتے ہو، اور ان دس کیس تم کس طرح انوالو ہوتے ہو. اور پہلی مرتبہ ایسا ہے ان 2 سالوں میں کہ اپنے مسلمان ہونے پر شرم آ رہی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پیرس میں یعنی لندن میں، آسٹریلیا میں، دنیا کے کون سا ایسا نان مسلم ملک نہیں ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلم اور نان مسلم دونوں لوگ نہ نکلے ہوں. ہمارے پاکستان میں بھی یعنی اس میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی وہ آگے بڑھ گیا. اللہ جانے اگلی امت مسلمہ کون سی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی فکر. درمیان پاکستان ریڈیوگرافر سوسائٹی سے حنیف صاحب موجود ہیں. حنیف خان صاحب پلیز. السلام علیکم. کافی باتیں ہوئی ہیں اور میں تو ایک ادنا سا جو ہے وہ کیا رائے دے سکوں گا. بڑے سینئرس لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے، اور جیسے مختلف رائے آئی ہیں جس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ جب تک نہ ہو وہ اتنے سکسیزفل نہیں ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو ہم میں وہ مومنٹم بنانا چاہیے کہ جس پہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے. اس لیول پہ جب تک وہ سپورٹ ہمیں نہیں ملے گی تو میرے خیال سے اتنی سکسیزفل ہمیں نقصانات تو ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ہم روکیں گے کب اس کو؟ تو وہ جو طاقت ہے روکنے کی وہ طاقت ہمیں ملنی چاہیے، وہ چاہے گورنمنٹ لیول پہ ہو، انٹرنیشنل لیول پہ ہو. وہ آواز جو ہم اٹھا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور خاص طور پہ پیما اور الخدمت جو بھی اس ملک میں، مطلب میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو سروسز اور جو آواز پیما نے اور الخدمت نے اٹھائی ہے اس میں ہماری گورنمنٹ کی سپورٹ کہیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ گورنمنٹ سے بڑھ کر ہے اس جس طرح سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور جو ابھی ڈاکٹر اقبال صاحب نے ساری چیزیں تفصیل بیان کی تھی کہ اتنی خدمت وہاں ہو چکی ہے، ہم ان سارے ڈاکٹروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پیما کو بھی اور الخدمت کو بھی، اور جو جن کی بھی کاوشیں اس میں شامل ہیں. تو ہماری بھی چھوٹی سی کاوش ہم شامل کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی جس طرح بھی یہ پروگرام اگر بننا چاہیں کہ وہاں جانا پڑے فزیکلی بھی تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ. اور باقی آپ کے جتنے بھی پروگرام ہوں گے، جو بھی ساری چیزیں ہوں گی، ہم فلی طور پہ پیما کو اور الخدمت کو سپورٹ کرتے ہیں. ساری کاوش ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. ہم سب کے استاد اور مطلب موسٹ ریسپیکٹڈ پروفیسر آف میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور رائے کا اظہار کریں. بس اس کے بعد عاطف بھائی کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ اس عالمی آواز میں ہم نے آواز شامل کرنے کا مجھے بھی موقع دیا اور آپ لوگ بھی تشریف لائے. اگر ہم ان واقعات پہ نظر رکھیں، ایک تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ سفر ہوتے ہیں، ان کو تو ہوتی ہی ہیں اثرات سائیکولوجیکلی فزیکلی، لیکن جو ٹی وی پہ یا ویسے اس کے واقعے کو بھی سنتے ہیں اس کو بھی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اور OIC جو ہے، میں اٹس ناٹ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری، میں کہتا ہوں OIC. اچھا ہم دیکھیں گے. کبھی جو ہے افغانستان پہ جب میرا اور حمید کا BBC پہ انٹرویو بھی آیا تھا، اس کو بھی ہم نے بڑی وہ کی، تو یہ ہم اولمپک کھیل میں شرکت نہیں کریں گے، اسلامی ملک کا یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ پیما کو جو ہے ہم وہ دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ ڈرافٹ بنا کے سارے ملکوں، یہ 57 ملکوں کو بھیجیں اور اس کو لکھیں کہ یہ جو جس طرح سے ایجنڈا ہوتا ہے یا جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کم از کم اتنا تو ہو کہ یار شرم تو آنی چاہیے. ابھی جو جس طرح سے ان کا OIC کا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، کیا کیا ہے. البتہ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ ہیلتھ وائز ہو، چاہے وہ فائنینشلی ہو، کسی بھی طرح سے اس کو سپورٹ کریں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف 57 ملکوں، باقی دوسرے ملکوں کو بھی اس میں انوالو کر کے، اور ہمارا احتجاج جانا چاہیے کہ وہ کیا کریں ایز اے رسپانسبل ریپرزنٹیٹیو آف دا کنٹری. اور اس میں 2 ارب مسلمان جو خاص طور پر ہیں ان کی کیا ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ ایک میرے ذہن میں تھا. اور دوسرا یہ تھا جس سے سلطان صاحب نے، بلکہ مجھے تو وہ ینگ ڈاکٹر کی بات بڑی پسند آئی، اور ساتھ میں سلطان صاحب کہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ سٹیپس تیار کرنے چاہیے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں. اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے حکومتوں کو کیسے جھنجھوڑیں کہ وہ کب ان کو غیرت آئے گی کہ، اور ہر لحاظ سے چاہے وہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تو بھی کلیکٹیولی بائیکاٹ کریں. میں ابھی حال ہی میں گئے تھے ہم ترکی، تو وہاں پہ جو کولڈ ڈرنک کے تو خلاف ہو گئے پورے، وہ میرے خیال 800 لوگ گئے تھے. 800 لوگوں نے، ہم نے کہا کولڈ ڈرنک نہیں پئیں گے ان کی، ہم وہ لسی پئیں گے، آئرن نام کی تھی. تو کم از کم وہ ذہن میں تھا کہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لیول پہ چاہے وہ کیا کہتے ہیں رائٹ اپ میں ہو، انٹرویوز ہوں، یا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ہمارے جو رہنما ہیں، سو کال رہنما ہیں، اب تو کہوں گا کہ ان کو یہ جانا چاہیے. اور مجھے اس پہ یاد آیا کہ کرسٹینا لیم نے کتاب لکھی ہے، اگر آپ لوگ کب پڑھنے کا اتفاق ہو، ویٹنگ فار اللہ، پاکستان کے متعلق لکھی ہے کہ کچرا اللہ اٹھا دے گا. ارے ہمت مردہ مدد خدا، ہم لوگ 2 ارب مسلمان کر کیا رہے ہیں، اور ہم نے انڈیویجولی کلیکٹیولی کیا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم چاک آؤٹ کریں اور اس کو جو ہے ہر میڈیا ہر اس پہ، اور اس کے علاوہ کوئی چیز کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو اور خاص طور پر جو ملک جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے ملکوں کا، ان کے اوپر ذمہ داری ہے، کیونکہ ملک کا جو سربراہ ہے ملک کا خدمتگار ہے. کسی بھی ادارے کا خدمتگار جو ہے، جو سربراہ ہے وہ خدمتگار ہے، اس نے کیا کیا. تو اللہ کرے ہمیں جو ہے اس اتنی ہمت پیدا ہو کہ وہ جہاد کریں کہ زبانی حد سے ہٹ کر پوری طرح جہاد کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میں عملی طور پہ کچھ کرنے والا بنائے. آمین. ہمارے درمیان یہ پورا کا پورا جو انیشیٹو تھا اس پروگرام کو، اور نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان بھر کے تمام شہروں میں جتنے بھی پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے یونٹس موجود ہیں، اس کے لیے انیشیٹو لیا ہے عاطف حفیظ صدیقی صاحب نے، پروفیسر عاطف حفیظ صدیقی نے، کہ ہم پورے پاکستان میں سمٹ فلوٹیلا یعنی استقامت کا راستہ، اس کو سپورٹ کریں گے، اور تمام ڈاکٹرز آرگنائزیشنس کو، تمام میڈیکل آرگنائزیشنس کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے، اور اس کو پوری دنیا تک کوئی میسج پہنچائیں گے. اور وہ کیا میسج ہے تو ڈاکٹر صاحب خود اپنی رائے رکھیں گے. اور یہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ ووٹ آف تھینکس بھی ہوگا، اختتامی کلمات بھی ڈاکٹر صاحب دیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں اپنی بات کا آغاز سورہ نساء کی 75ویں آیت سے کرنا چاہوں گا. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. اس کا ترجمہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں، عورتوں اور بچوں کی نجات کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے حمایتی کھڑا کر دے، اور ہمارے لیے کوئی کامیابی لکھ دے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی صدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صدا وہیں پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دینا چاہتا ہے. وما توفیق الا باللہ. تو یہ ایک قرآن شریف کی 75ویں آیت ہے جو کہ پچھلے 1500 برس سے قرآن شریف میں موجود ہے، اور اس پہ بہت سارے یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں نے لبیک نہیں کہا. اسی پہ صلاح الدین ایوبی بھی نکلے، اسی پہ محمد بن قاسم بھی نکلے. لیکن آج
جیسے بہت ساری بات ہوئی کہ ہمارے پاس بڑی فوج ہے، ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم وہن کا شکار ہو گئے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان تو بہت ہوں گے لیکن وہ وہن کا شکار ہوں گے. پوچھا وہن کیا ہے؟ تو وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ ہم سب پہ طاری ہے. اور دیکھیے کہ یہ صدا پہنچی تو کہاں پہنچی. اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. تو حرم کی پاسبانی ہمارے اوپر فریضہ تھا. ان مظلوموں بچوں اور عورتوں کی صدا ہمارے اوپر فرض تھی کہ ہم اس پہ لبیک کہتے. لیکن دیکھیے ساری دنیا میں یہ کس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ہمیں نہیں پتا کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. لیکن 22 سال کی ایک بچی گریٹا تھمبرگ جو اس وقت ایک آئیکن بن چکی ہے ریزیلینس کا، جدوجہد کا، حریت کا اور قربانی کا. 22 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اپنے گھروں میں دیکھیں اپنے بچوں کو. ہمارے 22 سال کے بچے برگر اور چپس اور پیزا سے باہر نہیں نکلتے ہیں. اس بچی نے 6 مہینے پہلے ایک فلوٹیلا کو فلوٹ کروایا سمندر میں، اکیلی گئی، اسرائیل میں اریسٹ ہوئی، چھوٹ گئی کچھ عرصے کے بعد، اور آج وہ جب نکلی ہے تو اس کے ساتھ 44 ملکوں کے نمائندے موجود ہیں. سمود گلوبل فلوٹیلا. کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کا کوئی بچہ، تو کیا ہمارے ہاں کیا وہ بچی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ وہ غزہ کے لوگوں کے لیے نکلی ہے، اور ہمارے جرنل، ہم ایٹمی ہتھیار، ٹینک، توپیں اور میزائل اور طیارے لے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کشتیوں میں کوئی بڑے جہاز نہیں ہیں. میں تو روز ان کو دیکھتا ہوں، اگر آپ فالو کریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. کبھی ڈرون اٹیک، ابھی بھی ڈرون اٹیک ہوا ان کی کشتی کے اوپر، لیکن اس کا حوصلہ کم نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی لیکن میں غزہ ضرور جاؤں گی، مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی ہمارے یہاں سے بھی ماشاءاللہ مشتاق احمد خان صاحب ہیں جو اسلام آباد میں مجھے کچھ عرصہ پہلے ملے تھے جون کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فلوٹیلا جو ہے وہ ہمیں بھی ارینج کرنا چاہیے پاکستان میں. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی کچھ بارڈر کی بھی مجبوریاں ہیں، کچھ ویزا کی مجبوریاں ہیں. تو بہرحال مشتاق خان صاحب الحمدللہ اور ان کے ساتھ 5-6 اور بھی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. لیکن ان کے اندر اکثریت دیکھیں اس فلوٹیلا کے اندر غیر مسلم لوگ ہیں. ان کے دل میں کیسا درد ہے. جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ فرانس سے لے کر اور سویڈن، اور وہ جگہ ہیں یہ سویڈن، ناروے، یہ سویڈن کی بچی ہے کہ جس کے خلاف ہم سڑکوں پر بڑے بڑے مظاہرے کرتے ہیں کہ جی ان کے یہاں توہین رسالت ہوا ہے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون چھپا ہے. لیکن آج وہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ کی محبت میں کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم جو گن گاتے ہیں، تھوڑے عرصے پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کیا جواب دیں گے کہ آپ کی امت اس ظلم میں مبتلا تھی اور ہم یہاں کھڑے ہوئے کیا کر رہے تھے. تو دیکھیے اس حرم کی پاسبانی ہمارے ذمے تھی، لیکن اس حرم کی مسجد اقصیٰ بھی تو حرم ہے نا، قبلہ اول ہے. اس کی پاسبانی کے لیے کون نکلا ہے؟ شاید کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. وہ لوگ نکلے ہیں جن کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ انسانیت کی بنیاد پر غزہ کے بچوں کی مدد کرنے کے لیے نکلے. اور اتنی بڑی قربانی ہم سوچ نہیں سکتے. ہم کراچی سے منوڑا جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جہاز ڈوب نہ جائے کہیں بوٹ، اور وہ چھوٹی چھوٹی بوٹ ہیں، کوئی بڑے جہاز نہیں ہے ٹائٹینک جیسے یا کوئی بہت بڑے شپ جیسے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی بوٹس آپ دیکھیں سمندر میں کیسے کھلونے کی طرح اچھل رہی ہیں. کل میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ 90 ڈگری سے ہوائیں چلنے والی ہیں، یعنی جو جہاز کو اس طرح سے ہٹ کریں گی، تو وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں. جہاز کا بیلنس کرنا، یعنی وہ تو اسرائیل بعد میں آئے گا، پہلے تو سمندر کی موجوں سے، اس موج بلا سے وہ نمٹ لیں تو بڑی بات ہوتی ہے. بہرحال آج میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے بہت سارا وقت نکال کر آپ یہاں پر آئے. لیکن آپ یقین کریں کہ دس از دا منیمل وی کین ڈو. مجھے اس چڑیا کی مثال یاد آتی ہے اس موقع پہ، جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ ہم جانا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں نہ جاؤں، لیکن جو حضرت نار ابراہیم کو، نار نمرود کو بجھانے کے لیے نکلی اور چڑیا میں چونچ میں چڑیا پانی کا قطرہ ڈالتی تھی، تو پرندوں نے پوچھا تم کیا کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں اس کی جواب دہ نہیں ہوں، لیکن جو کچھ میں کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی. جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گی کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا. تو ہم سب بھی بس میں، ہماری جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم 2 کام تو کر سکتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ سارا دن ہم فلوٹ کرتے ہیں. ہم خود اپنے گریبان سے پوچھیں، ہم فلوٹیلا کی یا ہم غزہ کی کتنی پوسٹیں ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں آگے. ہم ڈرتے ہیں ہمارا فیس بک اکاؤنٹ نہ بند ہو جائے، ہم ڈرتے ہیں ہمارا واٹس ایپ بین نہ کر دے، اس کو بلاک نہ کر دے، کیونکہ یہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم ان کا ہتھیار انہی پہ استعمال کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، یہ تو ہمارے بس میں ہے.
ہم یہ تو بس میں کہ جب کوئی اپیل ہوتی ہے سڑک پہ نکلنے کے تو ہم اپنے پیر اور چہرے گرد آلود کریں, غبار آلود کریں کہ آج ہم نے ان کے حق میں ہم اپنی آواز بٹھائیں کہ ہم کہیں بھائی فری فری فلسطین, فرام ریور ٹو دا سی, فری فری فلسطین. ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں ضرورت اپنے آپ کے گریبانوں میں جھانکنے کی ہے, مجھ سمیت. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ ہمارے بس میں ہے اور ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے. آج یہاں جو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن, جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہم کوئی کسی کے اوپر نہ خدا نہ خواستہ احسان ہے, نہ کوئی ہم کوئی بہت بڑا کام کریں, یہ تو معمولی سی چیز ہے, یہ اس قطرے سے بھی کم ہے جو اس چڑیا کی چونچ میں تھی, کم سے کم اس آگ تک تو پہنچی. لیکن ہم تو اس آگ تک یونیورسٹی, ہم تو باؤنڈری لائن سے خالی نعرے مار رہے ہیں. لیکن ہم ہمیشہ سے اس چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم آواز بلند کرتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم دو کام کر سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے, اللہ نے ہمیں قلم دیا ہے, اللہ نے ہمیں لکھنے کی صلاحیت دی ہے. ہم بولیں اور ہم لکھیں, غزہ کے حق میں لکھیں, اسرائیل کے خلاف بولیں, اسرائیل کے خلاف لکھیں. یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے, اتنا افسوس ہوتا ہے, ہم سب گواہ ہیں اور میں عظیم بھائی کو بھی وہ سلام کرتا ہوں کہ ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, ہمیں وہ لا کے رکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے بڑے بڑے مولوی, معلوم آپ پیپسی پی رہے ہیں, کوک پی رہے ہیں. یار تم چلو کھانے چلے بھی گئے, اس ریسٹورینٹ سے نہیں نکل رہے ہو, کھانا منگا لیا ہے, بعد میں پتہ لگا, تو نہ پیو یہ کولڈ ڈرنک. نہیں پیو گے ایکوافینا کا پانی تو کون سا غضب آ جائے گا؟ پیاس سے مر نہیں جاؤ گے. تم ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے, جہاں لاکھوں ہزاروں ڈالر کا 1 کلو آٹا ملتا ہے. تو اگر ہم جہاز میں ایکوافینا دیتے ہیں, آپ اپنا پانی ساتھ لے کے جائیں, کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں بھائی؟ آپ ایکوافینا کیوں پیتے ہیں, آپ پیپسی کیوں پیتے ہیں؟ آپ ان کی پروڈکٹس کا جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں, لیکن ہم اس کے بھی ہمیں کون جو ہے وہ ہم اس کو جواب دیں گے؟ اللہ میاں ہم سے یہ تو پوچھ سکتا ہے بھائی تمہارے سامنے تمہارا تو پیٹ بھرا تھا, تم نے چکن کھائی تھی, قورمہ کھایا تھا, اس کے ساتھ اگر تم یہ پانی نہ پیتے تو کیا تم پیاس سے مر جاتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہمارا تو یہ بائیکاٹ کا سسٹم بھی اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بولیں, بائیکاٹ کریں, یہ دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو ہر آدمی کر سکتا ہے, ہر معمولی سے معمولی آدمی. تو یہ سب چیزیں ہمیں ضروری ہیں. باقی رہ گیا جہاں تک وہاں کی ایٹراسٹیز کا تعلق ہے, یہ فلوٹیلا والوں کی جو جابازی ہے, عظمت ہے, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ہم نے جو صحابہ کے دور میں ایسی قربانیاں سنی ہیں جو فلسطین والے تھے, وہ تو ایمان کے شاید اس درجے پر ہیں. انہی کے متعلق شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے, تو بار بار یہ آیا کہ جی رسولوں کا ہوگا, فرشتوں کا ہوگا. نبی کے صلی اللہ ہر ایک کو منع کرتے رہے کہ فرشتے تو اللہ کے سامنے موجود ہیں, نبیوں پہ تو وہی اترتی ہے. صحابیوں کو انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا تمہارے درمیان تو میں موجود ہوں, تم کیسے خوش ہو؟ خوبصورت ایمان تو ان کا ہے جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائے ہوں گے, جن کے درمیان میں موجود نہیں ہوں گا اور اس کے باوجود میرے اوپر وہ ایمان رکھتے ہوں گے. تو یہ ہمارا ایمان ہے کیا ایسا خوبصورت؟ نہیں, یہ غزہ کے لوگوں کا ایمان ہے, جو وہ ایمان ہے جس کی بشارت اور جس کی خوشخبری اور جس کی نوید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے سنائی تھی. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ سب باتیں ہوئی ہیں, سب کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن واٹ اسٹیپس وی کین ٹیک ایز اے میڈیکل آرگنائزیشنز, as a medical fraternity, we can raise at least our voice for those medical atrocities جو وہاں پر ہو رہی ہیں. وہاں پہ جو ہسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا ہے, وہاں دوائی نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے اس المیہ کا جو وہاں پہ جنم لے رہا ہے, بلکہ لے چکا ہے. دنیا کا سب سے زیادہ, شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوئے نہیں, یہ جو انہوں نے کہا نا آپ 25 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, 25,000 شاید کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے جہاں کی پر کلومیٹر پاپولیشن دنیا میں سب سے زیادہ تھی. اللہ نے وہاں اتنی آبادی دی ہے اور ان میں سے ایک آدمی بھی باہر نہیں نکلا. تو وہ ان کا ایمان ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس تمام چیزوں کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, جس کے لیے ہم جواب دہ ہو سکتے ہیں, وہ ہم کریں, اور ہم ہر اس چیز کو سپورٹ کریں جو اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق میں ہر اس آواز کو بلند کریں. آپ دیکھیں دنیا میں اب تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں ایمان اور رسول کی محبت اور پتہ نہیں مسلمان اور 5 وقت کی نمازیں اور مصلی اور تہجد اور روزے نماز. آپ دیکھیں وہاں اسرائیل کا بائیکاٹ کون کر رہا ہے؟ فٹ بال کی ٹیم نے کیا. انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا. شکایت کی انہوں نے ورلڈ فٹ بال ایسوسی ایشن سے کہ اٹلی کے کھلاڑی سارا وقت ہم کو جو ہے وہ بددعائیں دیتے رہے پورے میچ کے دوران. ہالی ووڈ کے اداکار ہیں, جو وہاں کے فلم ایکٹرز ہیں, جو ہم کہیں کہ جی ان کے تو لباس آپ دیکھیں, یہ تو بڑی فحاشی اور یعنی ہے, یہ تو پتہ نہیں کون سی فلموں میں کام کرتے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کیا کرتے. ان سب نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا, اسرائیلی فلموں اور ڈرامہ کا بائیکاٹ کیا. ان کو ملینز ملتے ہیں ایک ڈرامے میں اور
فلموں میں کام کرنے, بٹ دے ہیو آلریڈی بائیکاٹڈ دس. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ فلوٹیلا اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہم صدا بلند کرتے ہیں, بہرحال اس کا یہ نتیجہ تو ہے کہ آج دنیا میں اویئرنیس آ رہی ہے. یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, یہ سب چیزیں شروع ہو رہی ہیں. مجھے اس چیز کا شاید ہمیشہ تھوڑا سا فخر تو نہیں کروں گا, لیکن اس بات کا اعزاز ضرور حاصل رہا کہ جب 7 اکتوبر کو یہ ہوا تھا 3 سال پہلے 2023 کے اندر, تو پہلا جو پبلک ڈیمانسٹریشن ہوا تھا وہ ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں, ڈو انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے اندر ہوا تھا, جو کہ وہاں اسلامی جمعیت طلبہ اور پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسیشن نے کروایا تھا, اور اس وقت کوئی اس میں آنے کو تیار نہیں تھا. لیکن آج الحمدللہ یہ مظاہرے ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کہ یہ بات اویئرنیس پھیل رہی ہے, شکر اس بات پہ کہ یہ تو غیر مسلموں میں بھی یہ چیزیں پھیل گئی ہیں, لیکن شرم کا مقام ہمارے لیے یہ ہے اور افسوس کا مقام ہمارے لیے ہے کہ ہمارا اس میں حصہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آج جب ہمیں کال کی جاتی ہے سڑک پہ آنے کی, تو ہمارے یہاں بہت سارے فلاسفر اور بہت سارے اسکالر کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا فائدہ یہی ہے کہ روز قیامت اگر ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے اللہ میاں ہم نے قدم تو نکالے تھے, شاید اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہماری اس بات پہ بخشش کر دے. ہم تو رات بھر سجدوں میں پڑے رہے تو اپنے اس گناہ کی تلافی شاید نہ کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تمام کریں. انہوں نے بتایا ابھی اکرم سلطان صاحب نے کہ ہیلتھ منسٹری کی کانفرنس ہو رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منسٹرز کی ہے اور اس کے اندر کس کا انویٹیشن ہوتا ہے. تو ظاہر ہو سکتا ہے ہم اقبال بھائی کو اپنے یہاں سے, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت فیما کی صدارت موجود ہے, تو ریپرزنٹیشن کریں. تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی این ایج اور اٹ ول بی این آنر, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہاں پر پہنچے. ہم دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ سارے جو ہمارے 57 اسلامی ممالک کے جو ایک میں انڈین چینل پہ ایک سن رہا تھا, اور ایک ہندو عورت یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ بیکار, ناکارہ, بے وقت لوگ ہیں وہ مسلم دنیا کے حکمران ہیں, جن کی آپ دیکھیں نا بغیرتی انتہا قطر پہ حملہ کر دیا, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, ایک قرارداد پاس کر دی, مذمتی قرارداد. دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. یہ تو ہمارے لیے ہم اس کا تو کچھ علاج ہی نہیں ہے, لیکن ہم ان کو پروب ضرور کر سکتے ہیں, ہم ان سے بات ضرور کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ آواز اٹھائیں, اور ہم کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا ہو کہ ہماری یہ بات جو ہے وہ سنی جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. وقت لے لیا میں نے, 6 بج گئے, ہمارا ٹائم 6 بجے تک کا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جی دعا جو ہے وہ ہم سب کر لیں. الحمدللہ الذی انزل بعبدہ کتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا وصل الغایات جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تو ہم سب کو سب سے پہلے تو ہمیں تو معاف فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, اہل غزہ کو غلبہ عطا فرما, اور ان کے سلسلے میں ہم سے معاوضہ نہ فرما, ان کے سلسلے میں ہم سے پوچھ گچھ نہ فرما. یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما, اور اسرائیل کو اپنے لشکروں سے تباہ فرما دے, ان پہ اپنے لشکر مسلط فرما دے. یا اللہ جو اہل فلوٹیلا ہیں ان سب کی مدد فرما. یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سمندروں میں نکلے ہیں, جیسے کہ جو ہمارے اوپر کبھی ہوتا تھا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بحر ظلمات میں نکل کڑے ہوئے ہیں, طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, صرف انسانیت کی بنیاد پر, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ غزہ کے لوگوں کی مدد ہو جائے, وہاں کچھ خوراک پہنچ جائے, وہاں کوئی دنیا میں اس کی بیداری پیدا ہو جائے کہ ان کے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اور دنیا ان کی طرف جو ہے مائل ہو جائے اور اسرائیل کو کسی طریقے سے روک سکے. تو یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما, ان لوگوں کے جو درجات ہیں ان کو بلند سے بلند تر فرما. اور اللہ تعالیٰ اب ان کے اوپر بہت مصیبت ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما دے, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, اور ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.